بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ میں 4 ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جن کی داستان حیات انتہائی عبرتناک ہے۔ ان میں سے ایک کافر کی بیوی ہونے کے باوجود حق پر ڈٹی رہیں اور حق کی ترویج و اشاعت میں اپنا انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور 2 ایسی عورتیں ہیں جنہیں انبیاء کرام کی زوجیت کا شرف حاصل ہونے کے باوجود وہ بدبخت اور بد نصیب رہیں اور کفر کی اشاعت و ترویج میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں۔ ناظرین، انتہائی اہم اور دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ان 4 عبرتناک عورتوں میں سے ایک کا نام واحلہ ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہیں، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پراپوگنڈا کرتی رہی کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ مجنون اور پاگل ہیں، لہذا نوح علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ اپنی بدبختی اور پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کے سبب یہ کفر پر مر گئی۔ ناظرین، ان میں سے دوسری واحلہ ہیں۔ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز نہیں، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہیں۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ واحلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرمایا، کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن چونکہ واحلہ منافقہ تھیں، اس نے لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی، یا قوماہ، اے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں اچانک عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک اور جہنم رسید ہو گئی۔ ناظرین، تاریخ کی مقدس ترین عورتوں میں سے آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے۔ بہت زیادہ زد و کوب کرنے کے بعد چمیخہ کر دیا، یعنی 4 کونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینہ پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں۔ اور ابن کہسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ ناظرین، انہی عورتوں میں ایک مقدس ترین عورت مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی اذیتیں پہنچائیں، مگر یہ صابرہ رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں۔ ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت ان کے نام سے نازل فرمائی۔ ناظرین، واحلہ اور واحلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں۔
حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔